ڈپٹی کمشنر عائشہ غضنفر نے کہا ہے کہ بچے وطن عزیز کا قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا روشن مستقبل صحت سے وابستہ ہے۔ والدین کو بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی، لہٰذا بچوں کو دیگر وبائی امراض کے ساتھ ساتھ ٹائیفائیڈ جیسے موذی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے 14 سے 26 جون تک جاری رہنے والے ٹائیفائیڈ مہم کے دوران انجیکشن ضرور لگوائیں تاکہ وہ صحت مند ماحول میں پرورش پا کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات آج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں ٹائیفائیڈ مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر خالد چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر محمد خالد، ڈی ایچ او فوکل پرسن ڈاکٹر محمد طارق، ایم ایس ڈاکٹر محمد شہباز، اے ایم ایس ڈاکٹر محمد سرفراز، ڈسٹرکٹ انٹامالوجسٹ امانت علی، ڈی ایس وی مجاہد علی، انچارج شعبہ ڈائلیسس طارق شاہین، نرسنگ انچارج مقبول فاطمہ، عدیلہ ارشد اور دیگر اس موقع پر موجود تھیں۔ گیمبر سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر عابد فریدی۔ گیمبر اوکاڑا کینٹ ڈاکوؤں اور چوروں کے رحم و کرم پر گزشتہ رات نواحی گاؤں 25/4L میں شادی شدہ خاتون سے دوران ڈکیتی مبینہ اجتماعی زیادتی۔ گلناز بی بی گھر میں فیملی کے ہمراہ سو رہی تھی کہ دو نامعلوم ڈاکو گھر میں گھس آئے۔ مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو باندھ کر اسلحے کے زور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ دوران ڈکیتی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ کینٹ میں درج۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد موقع پر پہنچ گئے۔ مریدکے میں سورج آگ اگلنے لگا۔ گرمی کی شدت سے تعلیمی اداروں میں طالب علم بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ گورنمنٹ علی عباس شہید ہائر سیکنڈری اسکول مریدکے میں گرمی کی شدت سے ننھے طالب علم کی حالت خراب ہو جانے سے اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی، جسے اسکول پرنسپل کی کال پر ریسکیو 1112 کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر مریدکے پہنچا دیا گیا۔ واقعے کے بعد بچوں کے والدین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اتنی گرمی میں بچوں کو چھٹیاں دے دینی چاہیے تاکہ بچے گرمی اور ہیٹ سٹروک سے بچ کر گھروں میں محفوظ رہ سکیں۔ اواڑو کے قریب لانگھو لنک روڈ کے مقام پر موٹر سائیکل اور گدھا گاڑی میں تصادم، ایک شخص موقع پر جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق لانگھو لنک روڈ کے مقام پر موٹر سائیکل اور گدھا گاڑی میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں گاؤں حسو ڈبو کا رہائشی موٹر سائیکل سوار علی نواز شیخ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش تعلقہ ہسپتال اوباڑو لائی گئی، جہاں سے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ لاش گھر میں آتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دوسری جانب گدھا گاڑی کا مالک جائے حادثہ سے فرار ہو گیا۔ اڈا کوتلی، باوا پسرور اور اس کے گرد و نواح مردار جانوروں کا گوشت سرعام فروخت۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ قصابوں نے گھروں میں ذبح خانے بنا رکھے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اڈا کوٹلی باوا جہاں بیمار، لاغر اور مردہ جانوروں کو ذبح کر کے ان کا مضر صحت گوشت لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مزید اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ویٹرنری ڈاکٹر اور ذمہ دار افسران نے بااثر قصابوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مضر صحت گوشت کھانے سے ٹی بی، ہیپاٹائٹس، سانس اور پھیپھڑوں کے امراض، جلد، جگر، معدے اور گردوں کے امراض پیدا ہو رہے ہیں اور ناقص گوشت کھانے سے پیچش کی شکایت عام ہے۔ اڈا کوٹلی باوا اور اس کے گرد و نواح میں مضر صحت گوشت بیچنے پر انتظامیہ کوئی نوٹس نہیں لے رہی، جو انتظامیہ کی نااہلی اور بے حسی کا ثبوت ہے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر پسرور کو مضر صحت گوشت کی فروخت پر فوری نوٹس لینا چاہیے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میر روحل خان اے ایس پی سرکل تونسا کا اپنے دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد۔ میر روحل خان اے ایس پی تونسا نے معزز شہریوں کے مسائل اور شکایتیں سنی اور پولیس کو ان مسائل کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ مزید کہا کہ جرائم اور مسائل میں مبتلا لوگوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ہم عوام کے جان اور مال کے لیے خدمت گار ہیں اور ان کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ میر روحل خان اے ایس پی سرکل تونسا نے کہا کہ میرے آفس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ عوام کسی بھی وقت میری آفس میں آ کر اپنے مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پولیس عوام کی محافظ ہے۔ عوام اور پولیس کے تعاون سے ہی جرائم کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں چند روز قبل تربوز فروخت کرنے والے محنت کش مقتول ضامن عباس، جو 3 کمسن بیٹوں
और 3 बेटियों के वाहिद कफील है को बेदर्दी से कत्ल करने और दीगर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि गिरफ्तार मुल्जिमान को थाने में मेहमानों की तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में मकतूल जामिन अब्बास की वालिदा समेत दीगर लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल नहर की पड़ी पर तरबूज लगाकर मेरा बेटा जामिन अब्बास अपने अहले खाना के लिए मेहनत मजदूरी करता और रोजी रोटी कमाता था कि मुल्जिमान ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया, जबकि मुल्जिमान ने मेरे बेटे के चेहरे और आंखों पर 14 फायर किए। मकतूल की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि बेटे के कत्ल का मुकदमा 4 नामजद मुल्जिमान इरफान, नुमान, तनवीर और मूसा के खिलाफ दर्ज है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान इरफान और मूसा को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस 2 फरार मुल्जिमान नुमान और तनवीर को गिरफ्तार करने में महकमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। मुद्दई मुकदमा मकतूल की फूफो ने बताया कि मुल्जिमान ने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि दिल खून के आंसू रोता है, जबकि मुल्जिमान बाअसर हैं, उनके पुलिस के साथ मरासिम हैं और इन मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शहरियों की ज़मीनों पर कब्जा करने, भत्ताखोरी समेत दीगर FIR भी दर्ज हैं, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना में प्रोटोकॉल दे रखा है और अलग कमरे में मेहमानों की तरह बिठा रखा है और जब इंसाफ के हुसूल के लिए थाना जाएं तो मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया जाता है। मकतूल के दीगर लवाहिकीन ने बताया कि इंसाफ के हुसूल के लिए और दीगर मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के मुतादिद एहतजाजी मुजाहरे भी किए, लेकिन हमें फर्जी यकीन दहानियाँ करा दी जाती हैं, जबकि मकतूल के 1 बेवा, 3 बेटे और 3 बेटियां यतीम हो चुकी हैं। मकतूल जामिन अब्बास के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और DPO सियालकोट के अलावा मुंतखब अवामी नुमाइंदे से फौरी इंसाफ की अपील की है और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਾਨ ਬਾਟ ਨੋਸ਼ੀ ਬਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸ਼ਵਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹੋ ਆਪਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਡਾਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 302 ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਏਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਭੱਤਾਖੋਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। 17 ਤੋਂ 18 ਜਿਹੜਾ FIR ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੇ 302 ਆਈਆਂ ਜਗੇ ਭੱਤੇ ਨੇ ਤਲਤ ਭੱਟ, ਇਰਫਾਨ ਭੱਟ, ਨੋਸ਼ੀ ਭੱਟ, ਮੂਸਾ ਭੱਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੈਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने कोई कसूर नहीं था उनका, पता नहीं कौन इतना आके उनको बेदर्दी से मार दिया था। 14 पैर लगे, हम 6 बहन भैया, 3 बहनें हैं और 3 ही भाई, हमसे बहुत बड़ा प्यार करते थे।